ایمان کے بارے میں قرآن شریف میں ہے آمنا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی یوم قیامت تک ہے۔ ویسے ایمان مفصل میں جو کتابوں میں ہے وہ وقدر ہی خیر ہی و شر ہی، تو یہ بھی اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی کہ مثلا ہمارا رزق اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی مقرر فرماتے ہیں، جس کو جو کچھ رزق مل رہا ہے وہ ملتا ہے۔ یہ جو وقدر ہی و خیر ہی و شر ہی جو ایمان مفصل میں ہم کہتے ہیں، تو باقی سب چیزیں تو ضروری ہیں۔ اس کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اور قادر ہے، اور مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ اور جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور حدیث نبوی بھی یہی ہے کہ ہمارا رزق ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو یوں بھی مل جائے گا، چاہے آپ کچھ بھی کریں رزق ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کیا ہوگا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نقصان، لیکن ملتا تو ہے۔ کافروں کو بھی ملتا ہے، مومنوں کو بھی۔ مثلا موت مقدر ہے، جتنے دن تم کو جینا ہے بلکہ جتنی سانسیں تم کو لینا ہے وہ بھی سب مقرر ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے سے کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ زندگی میں اور چیزیں ہیں جن کو مقدرات کہتے ہیں۔ ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا خود جو اختیار ہے، جس کو ہم خیر اور شر اختیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں، نیک ہے یا بد ہے، مومن بنتے ہیں یا کافر، اللہ ہم کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ یہ تو ہماری خود کی ذمہ داری ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک طرح سے لکھا ہے اور ایک طرح سے نہیں، یعنی اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے۔ ویسے یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے بہت سی اور باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، میں اس کو بیان کروں گا، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو قدر جس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے وہ یہ قدر نہیں ہے کہ مذہب جبر ہے، بلکہ شروع کے وقت مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے، یہاں تک اس وقت بعض صحابہ کرام بھی زندہ تھے، تابعین تو خیر تھے ہی، اس وقت یہ مثلا قدریہ اور جبریہ یہ دو گروہ بن گئے۔ قدریہ کہتے تھے کہ انسان بالکل اختیار رکھتا ہے اور ایمان جبر نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر ہی نہیں۔ بعض ماڈرن لوگ بھی اسی طرح کہتے ہیں، اور جبریہ والے کہتے ہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، جو کرتا ہے وہ کرنے پر مجبور ہے۔ مذہب جبریہ تو مسلمانوں میں بہت رہا ہے، بعض اس کی نفی کرتے ہوئے بھی اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جبریہ نہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ واقعی جبریہ ہیں۔ لیکن مذہب حق میرے نزدیک یہ ہے کہ اس میں جبر نہیں، جبر تو کوئی عقلی دلیل اس کے لیے نہیں، اور نہ اس سے دین کا کوئی مقصد ہی نکلتا ہے، یعنی سزا جزا اور کوشش اس دنیا میں کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم خود اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں یا برا بنا سکتے ہیں۔ یہ مذہب حق ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مطلق ہے اور ازلی بھی ہے اور وقت کا پابند نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں جب ہم اچھے ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو 1000 سال پہلے تھے یا 1000 سال بعد ہوں گے اور ابھی تک اس کو معلوم نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر وقت پر حاوی ہے، اس وجہ سے اس کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ اس کو معلوم ہونا جبر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ہم مجبور نہیں ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں استاد ہوں، تم لوگ سب میرے شاگرد ہو، ہم امتحان لیتے ہیں کسی مضمون میں، اب ہم کو معلوم ہے کیونکہ تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، برسوں سے پڑھا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم امتحان میں کیسے اترو گے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اول آئے گا، یہ دوم آئے گا، یہ سوم آئے گا۔ اگر اچھا استاد ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم ایک معجزہ ہو گیا کہ وہ شخص جو غبی ہے وہ عقل مند ہو جائے گا اور جو عقل مند ہے وہ غبی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو تمہاری صلاحیت ہے اور تمہاری قابلیت ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم پہلے سے کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، تمہاری ہی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کیا ہم نے تم کو مجبور کیا کہ تم فیل ہو جاؤ؟ تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے، کہ علم ہوتے ہوئے بھی جبر نہیں، حالانکہ یہ بہت معمولی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وسعت علم بہت زیادہ ہے، اور اس نے تو ہم کو پیدا کیا ہے، استاد نے تو
پیدا نہیں کیا، اس نے پیدا بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی وہ بار بار خود فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ میں نے تم کو واقف کر دیا اور تمہارا کام یہ ہے تم اس کو اختیار کرو، اچھا اختیار کرو، برا اختیار نہ کرو۔ اتنی دفعہ قرآن شریف میں آیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔